اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ غلط اپنی بہتری. ناظرین, میں ہوں ابراہیم کمبر, آپ دیکھ رہے ہیں IKNA. ناظرین, کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. کچھ میری فیملی میں میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں یہ پروگرام نہیں کر سکا تقریباً 10 دن تک. آج پھر یہ سلسلہ ایک بار پھر ہم نے شروع کیا ہے, اور آپ کی محبتوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. تو آج اسلام آباد میں سب سے بڑی گرما گرم خبر فوجی سربراہ کا وہ بیان ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹا جائے, سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اور PTM کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ بیک ڈور کوئی چینل استعمال نہیں ہو رہا, یعنی رابطے نہیں ہیں. زبردست بات ہے, آئیڈیل بات ہے. اور پاکستانی فوج کے حوالے سے اس سے بڑی خوشخبری, اس سے بڑا اعلان, اس سے بڑی خبر ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستانی آرمی کا وہ سیاست میں کوئی دخل نہیں رہا. اگر یہ سچ ہے تو اس پہ سب کو سلام نفقت کرنا چاہیے, لیکن اس سچ پہ جس فوج نے یہ اعلان کیا اس کو کاربند رہنا چاہیے, پابند رہنا چاہیے. اور ہم سب مل کر, عوام مل کر اس پاکستان فوج کا ساتھ دیں گے جو سیاست سے پاک ہو, کیونکہ آئین جو ہے وہ سیاست میں مداخلت سے انکار کرتا ہے, فوج کی سیاست میں عمل دخل سے فوج کو روکتا ہے. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن لوگ اعتبار نہیں کر رہے. ان کی وجوہات کیا ہے, ماضی کیا رہا ہے, گزشتہ 70 سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے, یہ جو عمران خان والا ٹرینر ہے اس میں کیا ہوتا رہا ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں, لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ فقط ایک بیان دیکھ کر فوج ان تمام معاملات سے مبرہ نہیں ہو سکتی. اور پہلے دن سے پاک فوج کی نہ فقط سیاست میں مداخلت رہی ہے, لیکن الیکشن میں, حکومت سازی میں, قانون سازی میں, ایون پھر کچھ ججوں نے یہ الزام لگایا کہ عدالتی معاملات میں ان کا رول رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ فوج نے اسی عدلیہ کو استعمال کیا ہے, پھر وہ کسی وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکانا ہو, کسی سابق وزیر اعظم کو کک آؤٹ کر کے کسی جنرل کو بااختیار بنانا ہو, آئین میں ترمیم کرنی ہو, وہ بھی عدلیہ نے کیا ہے اور کسی کے کہنے پہ کیا ہے. اور کسی وزیر اعظم کو جلاوطن کرنا ہو, کسی وزیر اعظم کو سیاست سے کک آؤٹ کرنا ہو, اس کے خاندان کو کک آؤٹ کرنا ہو, یہ سب عدلیہ نے کیا ہے. یعنی ایک گٹھ جوڑ رہا ہے. تو پھر ہم اس پہ ہی آئیں گے کہ اگر یہ سچ کے دل سے یہ بات کہی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے, تو اس اعلان کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اور جس طرح بیک ڈور پالیسی یا بیک ڈور جو روابط مذاکرات ہیں وہ اگر نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ ایسی بات کی تھی کہ کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال لیکن بنیادی سوال پھر وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے, اٹک جاتا ہے کہ یار یہ مطلب مداخلت تو ہے. مداخلت کا سب سے جو تازہ ترین مثال وہ عمران خان صاحب کی جو حکومت لائی گئی, مطلب پہلے نواز شریف کو نکالنے والا پارٹ ہے اس کو چھوڑتے ہیں, اس کا ذکر بعد میں کرتے ہیں, لیکن جو لائی گئی اور سوا دو سالوں سے جو عمران خان کو سپورٹ دی گئی, مطلب ان کو پیسے لے کے آئے, ان کو ہاتھ میں رکھے گئے, ان کے لیے امداد لائی گئی, ان کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے گئے, اور پھر ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, ان کو جلسے جلوس کرنے سے روکا گیا, ان کو خاموش رہنے کا کہا گیا, ان کو مختلف دلاسے, آسرے, جھانسے, دھمکیاں وہ دے کر ان کو چپ کرایا گیا, سیاسی سرگرمیوں پہ بین لگا دیا گیا, ان کو عمران خان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی.
اس سے پہلے عمران خان کی جو انتخابات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم کس طرح بیٹھ گیا۔ عمران خان مطلب جس کے تصور میں اتنی سیٹیں نہیں تھیں ان کو سیٹیں دلائی گئیں، الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی گئی، اور ایسی دھاندلی جس کا کوئی ثبوت کوئی ڈھونڈے وہ بھی نہیں مل سکتا۔ مطلب سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی کراچی سے آپ 14 ایم این اے لے کے آئے ہیں۔ کراچی میں جب پی ٹی آئی کا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں کہ فقط عارف الوی اپنا ڈیفنس والا جو اس ایریا میں کچھ بندے اکٹھے کر سکتا ہے، کچھ ووٹ لے سکتا ہے، لیکن آپ نے مطلب 14 سیٹیں جو پی ٹی آئی لے گئی ہے، اس طرح سندھ اسمبلی کی 31 سیٹیں، تو یہ سارے مطلب وہ الزامات ہیں جو لگتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتی رہی ہے۔ مطلب یہ الیکشن کی بات ہے۔ پھر حکومتی مداخلت کہ سارا کام عمران خان کے پاس نہیں ہے، سی پیک سے لے کر تمام معاملات جو ہیں وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور یہ جو یس مین وزیر اعظم صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو حکم آتا ہے وہ آنکھوں میں رکھ لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں کہ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو جتنے ملک میں مارشلات لگے ہیں تو وہ بھی تو سیاست میں مداخلت کی ہے۔ مطلب بیک ڈور مذاکرات فقط یہ سیاست نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک پارٹی کو جنم دے کر اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کو جنم دے اپنی کوکھ سے اور اس کو حکومت دے، وہ بھی تو سیاست میں مداخلت ہے۔ ایک پارٹی کو الیکشن جتوائے، اور ایک ایسے بندے جس کے پاس نہ ہوم ورک ہو، نہ اس کا عقل فہم دانش اتنی پولیٹکس پہ اس کی گرپ ہو، اس کو آپ بٹھائیں اوپر، مسلط کریں عوام پہ، اور 2.5 سالوں میں وہ ملک کا ستیہ ناش کر دے، وہ بھی پولیٹکس ہے۔ آپ پھر اس کو ایک کھلا راستہ دیں اور تمام کی تمام حمایت اس حکومت کو دیں، وہ بھی سیاست ہے، کیونکہ حکومت کرنا سیاستدانوں کا کام ہے۔ یعنی چوزن ریپرزنٹیٹیو جو آئین کہتا ہے کہ وہی کریں گے نا، تو چوزن ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ الیکشن سے آئیں گے، اور الیکشن سے آئیں گے تو اس کا مطلب وہ سیاسی ہوں گے۔ تو جب حکومت سیاستدانوں نے کرنی ہے تو وہ سیاستدانوں کو منتخب کرنا عوام کا کام ہے۔ جب آپ عوام کے کام میں دخل دیں گے تو اٹ مینس کہ سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے۔ پیچھے چلے جاتے ہیں، 5 منتخب اسمبلیوں کو کس کے آشرواد پہ توڑا گیا؟ 58(2)B کا جو اختیار تھا وہ استعمال کرنے کے لیے کس نے کس کو کہا؟ چلو اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر جنرل ایوب صاحب نے خود کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا اور اپنی مدت بڑھاتا گیا، سیاست کرتا گیا۔ بی ڈی ممبرز جو تھے ان کے جس کی وجہ سے وہ پھر صدارتی امیدوار منتخب کر لیے گئے، صدر منتخب کر لیے گئے، تو وہ بھی تو سیاست ہے۔ پھر جنرل یحییٰ خان آئے اور ایک جو الیکشن کرائی، اور الیکشن میں جو اکثریت تھی بنگلہ دیش، اس کو ہم نے اس کو حق نہیں دیا۔ ان کا جو حق بندہ تھا، ووٹ کی بنیاد پہ جو حق بندہ تھا، اقتدار میں شراکت، مطلب اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا، یہ بھی سیاست تھی۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے عدالت کو استعمال کر کے ایک سابق وزیر اعظم کو ہٹا کے اسمبلیاں توڑ کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، سیاست کا تیا پاچا کر دیا، بین لگا دیا، کارکنوں کو مار دیا، لٹکا دیا، پھٹکے، جیلیں۔ تو یہ بھی تو سیاست ہوتی ہے نا۔ تو سیاست یہ فقط کہنے سے مقصد ہے کہ کہنے سے نہیں، عملاً وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مغربی جو ڈیموکریسیز ہیں وہ فوج بیرک میں ہوتی ہے یا بیٹل اس پہ ہوتی ہے یا بارڈر پہ ہوتی ہے، جنگ میں سرحد پہ یا بیرکس میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں رہا، اس لیے الزامات لگتے ہیں۔ پھر جنرل پرویز مشرف نے خود کو ایکسٹینشن دی، میں پریزیڈنٹ جنرل مشرف، آرمی چیف جنرل مشرف کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیتا ہوں۔ تو یہ سب سیاست ہوتی رہی ہے۔ نزدیک میں مطلب ماضی قریب میں
جو ان کی جگہ جنرل بابر صاحب کی جگہ پہ جو ترجمان ہوتے تھے پاک فوج کے، وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، مثبت خبریں دیں. مطلب وہ ایک دیتے تھے، مطلب کہ بھائی ان کو تھوڑا ٹائم دیا دیں، یہ کریں. یہ تو سیاست ہوتی رہی. سیاست میں آپ کو گھسیٹا نہیں جاتا، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہیں گھسیٹتا اگر ان کو خود کو شوق نہیں ہو. اور یہ شوق 70 سالوں سے ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک بیان سے یہ بالکل، اس سے نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو مبرا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ایک بیان سے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو سکتی ہے. اس میں کئی تجربے ہوں گے، مطلب کئی تبصرے ہوں گے کہ زبردست کر دیا، واہ واہ کر دیا، یہ ہو دیا، لیکن نہیں، ایک بیان سے کام نہیں چلے گا. یہ ایک عمل کی ضرورت ہے، یہ بلکہ ایک انقلاب کی ضرورت ہے. اور جو عمل سے ہی ممکن ہے، ایک بیان کی ضرورت نہیں. اور بیان سے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں نا، آج بھی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کوشش کریں گے کہ روز آپ سے رابطہ رہے اپنے ویڈیو لاگ کے ذریعے. خدا کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے اس سے جب نام انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال دیے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں. تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ عمران، یہ لوگ صرف چوروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں.